لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 سج جائے گا دسترخوان اور وہ اسی طرح زندہ سلامت بیٹھا ہے اور پیشکش کر رہا ہے اگر مجھے کھانا ہے تو میں بھی حاضر ہوں، اگر مجھے کھانا ہے تو میں بھی حاضر ہوں۔ اور وہ جنت کے کھانے کا مزہ یہ ہے کہ ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ ہو جاتی، پھر دوسرے کی لذت پہلے سے زیادہ ہو جاتی، پھر تیسرے کی لذت دوسرے سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ جتنا کھاتا جاتا ہے لذت بڑھتی جاتی ہے، جتنا پیتا جاتا ہے لذت بڑھتی جاتی ہے، دل تنگ نہیں ہوتا، مزہ خراب نہیں ہوتا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی نا دنیا میں، تو آپ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ تیری جنت میں شادی کروں گا، 4000 حوروں سے تیری شادی کروں گا اور 1000 سال تیرا ولیمہ کھلاؤں گا، 1000 سال کا ولیمہ ہوگا۔ یہ ولیمہ کس لیے 1000 سال بجے جیسے ایسے انہوں نے سلاؤ والوں نے یہ خیمہ لگا دیا تو اللہ تعالیٰ نے خیمہ لگایا، بندے ود گئے، خیمہ گھٹ گیا، تو واری واری آئے تھے 1000 سال لگ گیا۔ نہیں، یہ گل نہیں ہے، نہیں، سب کو اللہ اکٹھے بٹھائے گا، مردوں کو الگ، عورتوں کو الگ، اور پورا 1000 سال۔ سوچو تو صحیح، سوچو تو صحیح، تھوڑی دیر کا صبر کر لو، تھوڑی دیر کا صبر۔ 1000 سال صرف کھانے کی لذت لیتے رہو۔ ایک جگہ ہماری دعوت تھی، ایک ہمارے ساتھی تھے، فوت ہو گئے، بہت کھاتے تھے، بہت تباہ کن۔ تو اب وہ دسترخوان سجا کوئٹے کی طرف کلا، تو وہ وہاں کے پٹھان بڑے مہمان نواز، انہوں نے بھر دیا دسترخوان، تو کھا انہوں نے تباہی پھیر دی، پھر بھی کہنے لگے ہائے۔ تو ہمارے ساتھ ساتھی بیٹھے، ان کا راجہ صاحب کی گل بنی، ہائے کیوں کی تھی؟ کہ اے بچ کے واپس کیوں جا رہے ہیں؟ اب اس ہائے کا کیا علاج؟ اب ان کا پیٹ بھر گیا، دل نہیں بھرا، پیٹ بھر گیا، آنکھ نہیں بھری، تو لہذا کہہ رہے ہیں ہائے اے بچ کے کیوں جا رہے ہیں؟ تو آدمی بڑا بے بس ہے، 2-4 گلاس پینے کے بعد ختم، 2-4 روٹی کھانے کے بعد ختم، 1 پیس 2 پیس 4، چلو پورا بکرا ہی کھا لے۔ نواب اکبر خان بگٹی پورا بکرا کھا جاتا تھا، اور یہ سعودیوں کا باپ عبدالعزیز پورا بکرا اکیلا کھا جاتا تھا، لیکن ایک بکرا ہی ہے نا، پھر ختم۔ تو 1000 سال اللہ بٹھائے گا اور کہے گا میرا بندہ بندی کھا، آج تیرا رب کھلائے گا تو کھائے گا، پلائے گا تو پیے گا، یہ تیرا صلہ ہے جو دنیا میں تو حرام سے بچا، نافرمانی سے بچا، غلط راہوں سے بچا، غلط کاموں سے بچا، غلط چیزوں سے بچا۔ آج تیرا رب میزبان ہے، تو مہمان ہے، لے کھا۔ آج تیرے سامنے دسترخوان ختم نہیں ہوگا، نہ تیری لذت ختم ہوگی۔ کیا بے بسی ہے، کھانے بھرے ہوتے ہیں اور پیٹ بھر چکا ہوتا ہے، اور دسترخوان سے تھوڑا سا کھایا جاتا ہے اور باقی سارا بچا پڑا ہوتا ہے، اور کھانے کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ تو میرا تاتاری ایک قوم گزری ہے، مغل جو چنگیز خان کی قوم، وہ کم وقت ایسے تھے، کھا 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 کھا، جب ان کے یہاں تک آ جاتا تھا تو باہر جا کے حلق میں انگوٹھا ڈال کے نا سارا الٹی کر دیتے تھے، اور الٹی کر کے پا کے دوبارہ کھانا شروع کر دیتے تھے۔ تو وہ تو ایویں تباہ، بالکل اس تو بڑی بدتمیزی کوئی نہیں، اگلا کٹ دے تو مڑ کھانا شروع کر دے۔ تو میرا رب یہاں کہہ رہا ہے میرا بندہ بندی، عورتیں الگ مرد الگ، کھاؤ کھاؤ، آج رب کھلا رہا ہے، اور ایک ایک لقمے کی لذت، ایک ایک لقمے کی لذت 1000 برس لیتے جاؤ۔ اور ایک عجب بات ہے، بیٹھے بیٹھے انگور اٹھایا، منہ میں ڈالا، کھاتے کھاتے اس کو خیال آ گیا کھجور کا، تو میرے رب کی قسم اسے کھجور اٹھانی نہیں پڑے گی، یہاں تو چیزیں پڑی ہوتی ہیں نا، انگور پڑے ہیں، خوبانی پڑی ہے، آڑو پڑا ہے، آم پڑا ہے، تو جس چیز کو جی چاہتا ہے اس کو اٹھاتے ہیں پھر کھاتے ہیں۔ انگور منہ میں ڈالا اور کھاتے کھاتے کھجور کا خیال آیا،
تو اللہ کی قسم یہی انگور کھجور میں تبدیل ہو جائے گا. پھر کھاتے کھاتے امرود کا خیال آیا تو یہ امرود میں تبدیل ہو جائے گا. جو خیال کرے گا، میں مذاقن کا کرتا ہوں، کسی کو پٹھان کو نسوار کا خیال ہے تو نسوار بھی بن جائے، اور وہ مشک و عنبر کی نسوار ہوگی، پھر وہ چونے کی نسوار نہیں ہوگی، تمباکو کی نسوار نہیں ہوگی، مشک و عنبر کی نسوار. جو چاہے گوشت کا خیال آئے، بوٹی کا خیال آئے، روٹی کا خیال آئے، ہر ایک لقمہ 1000 برس بھی منہ میں ڈال کے مزے لیتا رہے تو میرے رب کی قسم اس کی لذت ختم نہیں ہوگی، اس کا ذائقہ ختم نہیں ہوگا. ان سلمت لی فیما ارید، میرے بندے یہاں وہ کر دے جو میں چاہتا ہوں. کفیت کفی ما ترید، پھر جو تو چاہے گا سارا کچھ میں کر دوں گا. کپڑے بدلنے ہیں، اب کپڑے بدلنے کے لیے وہ کہتا ہے، توبہ سے کہتا ہے مجھے نئے جوڑے چاہیے. کون سا ڈیزائن چاہیے؟ وہ پوچھے گا کون سا ڈیزائن چاہیے، وہ کہے گا مجھے یہ ڈیزائن چاہیے. تو اس کا شاخ کا منہ ایسے کھلے گا، شاخیں عام شاخ، اس کا منہ ایسے کھلے گا، اور اس میں سے وہ جوڑے نکلتے ہوئے اس کو نظر آئیں گے کہ وہ نکل رہے ہیں. اور اگلے لمحے 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں جب اس کی نظر اپنے اوپر پڑے گی تو پہلے 100 جوڑے غائب ہو چکیں گے اور نئے وہ پہن چکا ہوگا. خود پہننے نہیں پڑیں گے، اللہ پہنائے گا، اور خود اتارنے نہیں پڑیں گے، اللہ اتارے گا، اور اتار کے اپنے علم غیب کے خزانوں میں انہیں غائب کر دے گا. دوبارہ تم ان کی شکل بھی نہ دیکھو. کہ پوری جنت میں کوئی ٹرنک کوئی نہیں، کوئی سوٹ کیس کوئی نہیں، پوری جنت میں ایک بکسا کوئی نہیں، کپڑے رکھنے کے لیے کوئی برتن رکھنے کی، کوئی کچن کوئی نہیں. ما تشتہی انفسکم، اللہ تجھے امر کن کی طاقت دے گا. کن کی طاقت دے گا، اور ایک نظارہ ایسا بنائے گا کہ 70 سال ایک نظارہ دیکھتا رہے گا، جی نہ بھرے گا. جنید جمشید مجھ سے کہنے لگا ہم جو گانا تیار کرتے ہیں 3.5 منٹ کا ہوتا ہے، ایک مہینہ لگتا ہے ایک گانا تیار کرنے میں، اور وہ بھی 3.5 منٹ. تو میں نے حیران ہو کے پوچھا کہ 3.5 منٹ اتنا تھوڑا کیوں؟ وہ کہنے لگا اس سے لمبا ہو تو لوگ بور ہو جاتے ہیں، اتنا لمبا سنتے ہی نہیں. صرف 3.5 منٹ کا گانا ہوتا ہے، ہفتے میں تیار ہو جائے، 2 ہفتے میں تیار ہو جائے، 3 میں ہو جائے، مہینے میں ہو، مہینہ بھی لگ جاتا ہے، تو صرف 3.5 منٹ کا گانا ہوتا ہے. تو میں نے کہا میرے رب نے جنت کا پہلا گانا جو سنانا ہے وہ 70 سال کا ایک گانا ہے. 70 سال صرف یہاں تھوڑے دن صبر کر لو، یہ دنیا کا میوزک چھوڑ دو، یہاں کا میوزک چھوڑ دو، یہاں کا غلط دیکھنا چھوڑ دو، یہاں کے حرام نظارے چھوڑ دو، یہاں کی حرام چیزیں چھوڑ دو. تو میرا رب اعلان کرنے والا ہے وہ کدھر ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے، آج ان کا رب انہیں جنت کا گیت سنانے والا ہے. پھر اللہ جنت کی حوروں کو حکم دے گا آ جاؤ. جنت کی حور سورج کو انگلی کا اتنا حصہ دکھا دے تو سورج نظر نہ آئے، 7 سمندر میں تھوک ڈال دے تو 7 سمندر شہد کی طرح میٹھے ہو جائیں، اور اس 100 جوڑوں میں اس کا جسم شیشے کی طرح چمکتا نظر آتا ہے، اور اس کے چہرے پر نظر ڈالو گے تو تمہیں اپنا چہرہ اس کے چہرے میں نظر آئے گا. ایسا حسن و جمال اللہ نے اسے بخشا ہے. ایک قدم جب وہ اٹھاتی ہے اپنے خامند کی طرف چل کے آتی ہے تو 1,00,000 قسم کے ناز و انداز وہ اپنے گھر والے کو دکھاتی ہے. اللہ نے اس کے جسم میں ایسا حسن و جمال کے نظارے بھر دیے ہیں. وہ مٹی سے نہیں بنی، مشک، عنبر، زعفران، کافور سے بنی ہے. وہ یہاں سے لے کر یہ انگوٹھے سے لے کر گھٹنے تک زعفران، گھٹنے سے لے کر چھاتی تک مشک، چھاتی سے لے کر گردن تک عنبر، گردن سے لے کر سر تک کافور، اور اس کا قد ہے 130 فٹ. 130 فٹ 130 فٹ اس کا قد. تمہارا بھی اتنا ہوگا، تم 5 فٹ کے گئے تو پھوک ماری تسی اڑ جاونا. لہذا تمہارا بھی اللہ قد کر دے گا 130 فٹ. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا تھا 130 فٹ کی ہائٹ پر، 130 فٹ کی ہائٹ پر بنایا تھا، اور حضرت حوا کو بنایا تھا 130 فٹ کی ہائٹ پر. ہر جنتی کا قد 130 فٹ اللہ تعالیٰ کر دے گا.
تو اس جنت کی لڑکی کے سر کے بال سر کی چوٹی سے آئیں گے نیچے آبشار کی طرح 130 فٹ لمبے اس کے بال ہوں گے، اور ان بالوں کو اٹھانے کے لیے الگ لڑکیاں ہوں گی جو بال اٹھا کے چلیں گی، اور جو کپڑا وہ پہنے گی، غرارہ جو پہنے گی، وہ اس کے گرد گھومے گا کتنا؟ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہا ہوگا، 3 میل کے دائرے میں گھوم رہا ہوگا، اور وہ سارا موتیوں سے، زمرد سے، یاقوت سے، ہیروں سے ایسے پرویا ہوا ہوگا، اور اس کا ایک چھوٹا سا موتی توڑ کر، چھوٹا سا ہیرا توڑ کر نکال کر سلاؤ میں رکھ دو تو اللہ ذوالجلال کی قسم زمین سے لے کر آسمان تک ہر شے روشن ہو جائے گی۔ تو اللہ جنت کی لڑکی بلائے گا، اور ایمان والی عورت اس کو بھی ساتھ بتا دوں، یہ جنت کی لڑکی جو مشک عنبر زعفران کافور سے بنی ہے اور اس کے چہرے کا نور اللہ کے نور سے ہے، اسے تم ایک نظر دیکھو گے تو میرے رب کی قسم 40 سال تمہاری نظر ادھر ادھر نہیں جا سکے گی، تم آنکھیں بند نہیں کر سکو گے، تم ایسے ایسے دیکھ نہیں سکو گے، 40 برس صرف اس کے چہرے کے حسن کا تم مزہ لیتے رہو گے اور تمہارا جی نہیں بھرے گا، کیونکہ اس کے چہرے کا نور اللہ کے نور میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جنت کی لڑکیوں سے کہے گا آ جاؤ میرے سلاؤ کے ان بندوں کو، آج تم جنت کا نغمہ سناؤ، یہ دنیا میں نہیں سنتے تھے، آج تم سناؤ۔ تو جنت کی لڑکی کا سر کیا بتاؤں، اس کا سر کیا بتاؤں، وہ سمندر میں تھوک ڈالے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں، 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ تو جب وہ ادھر اللہ پوری جنت کو حکم دے گا، ساری جنت ساز بن جائے گی، ساری جنت، اور حور کی آواز سر بن جائے گی، یہ سر ساز مل کر 70 سال کا ایک نغمہ ہوگا، اور کسی جنتی کو یاد نہیں رہے گا کہ میں کس پہلو پر بیٹھا ہوں، کس کروٹ پر بیٹھا ہوں۔ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ، میرے بندے جو یہاں وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر جو تو چاہتا وہ سب کچھ میں کر دوں۔ تم تو یہاں جہازوں پہ اڑتے ہو نا، تو میرے رب نے مجھے ایک حدیث یاد آگے چانا ہے، وہاں محل ہیں، محل، بڑے بڑے محل، عالی شان سونے چاندی کے بنے ہوئے، جن کے نیچے پلر کوئی نہیں، اوپر ایسے ان کے کوئی راڈ کوئی نہیں، وہ ہوا میں اڑتے ہیں جیسے جہاں پورا محل اڑتا ہے، پورا محل اڑتا ہے، پورا محل اڑتا ہے، جہاز نہیں، پورا محل، اور اس پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کوئی نہیں ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس محل میں داخل کیسے ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا کبھی پرندوں کو دیکھا ہے زمین پر بیٹھے ہوئے اپنے گھونسلے میں کیسے اڑ کے چلے جاتے ہیں؟ کہا جی ہاں، کہ جیسے پرندے زمین سے اڑ کر اپنے گھونسلے میں چلے جاتے ہیں ایسے ہی جنت والے اڑ کر اس محل کے اندر چلے جائیں گے، پھر وہ محل ان کو لے کر پوری جنت کے اوپر اڑتا ہوا ان کو سیر کرائے گا، جہاز کی سیر ہو رہی، پورا محل ساتھ چل رہا ہے، خدام بھی ہیں، خادمات بھی ہیں، کھانے بھی چل رہے ہیں، آرام بھی ہو رہے ہیں، سیر بھی ہو رہا ہے، تفریح بھی ہو رہی ہے، اور کوئی حادثے کا ڈر نہیں، اور کوئی کسی قسم کا آگے انجن کوئی نہیں، کوئی ونڈ سکرین کوئی نہیں، کوئی شیشے بند شیشے، کوئی ٹائٹ شیشے کوئی نہیں، پورا محل ہوا میں اڑ رہا ہے۔ تو میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کن لوگوں کو ملے گا؟ فرمایا جو دنیا میں صبر کرتے رہے جو ان کو ملے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندو بتاؤ اس سے اعلیٰ اور بڑھیا تم نے نغمہ کبھی سنا؟ کہیں گے یا اللہ اس سے بڑھیا تو کبھی نہیں سنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب تمہیں میں اس سے اچھا سناؤں؟ وہ کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا داود تعالی ارق المنبر، اے داود علیہ السلام آجا ممبر پر بیٹھ جا اور میرے بندوں کو میرا گیت سنا دے۔ تو داؤد علیہ السلام کی آواز ایسی تھی جب وہ دنیا میں زبور پڑھتے تھے، زبور، تو پہاڑ ایسے ایسے ہلتے تھے، پورے پہاڑ ایسے ایسے ہلتے تھے۔ تو داؤد علیہ السلام کی آواز کے ساتھ جنت کا ساز جب ملے گا تو جنت والوں تو جنتی تو جنتی ہیں، جنت بھی مست ہو جائے گی۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔